ادب سرائے، صفحات سے سماعت تک۔ اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ، مزید تعاون کے منتظر۔ ادب سرائے، راجہ گدھ، بانو قدسیہ، قسط نمبر 28۔ جس وقت میں دفتر پہنچا، قاضی اور امنل دونوں میرے کمرے میں بیٹھے تھے اور سگریٹوں کے دھوئیں سے فضا نیلی نیلی ہو رہی تھی۔ امنل حسب عادت بغیر غسل کیے صرف چہرے کا میک اپ درست کر کے آئی تھی۔ اس نے کنگھی بھی صرف گردن تک پھیر رکھی تھی، باقی سارے الجھاؤ قائم تھے۔ برقعے کا نقاب کرسی سے لٹک رہا تھا اور کوٹ اس کے جسم پر ایسے پھنسا ہوا تھا کہ تمام بٹن کھلنے ہی والے تھے۔ لیجئے سر جی، میں ان قاضی صاحب کو پکڑ کر لائی ہوں، اب آپ میری سفارش کر دیں ان سے۔ بھائی انہیں کوئی پروگرام وغیرہ دے دیا کرو، ورنہ یہ مجھے قتل کر دے گی۔ ہائے، یہ سفارش ہے؟ امنل نے حیران ہو کر پوچھا۔ اور کیسی ہوتی ہے سفارش؟ روب سے کہتے ہیں کہ یہ میری رشتہ دار ہے، 10 سال سے ہمارے تعلقات ہیں، ان کا کام نہ کیا تو میں تم سے کبھی نہیں بولوں گا۔ میں اس روز موڈ میں نہ تھا۔ قاضی بونگا بھی چپ چاپ بیٹھا تھا۔ جو کچھ یہ کہہ رہی ہے اس کے مطابق کر دو یار۔ اب تم نئے پروڈیوسر سے ان کی سفارش کرنا، میری تو تبدیلی ہو گئی ہے حیدرآباد کی۔ کب؟ آج ہی آرڈر آئے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس نے اپنے آپ سے پیچھا چھڑا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم تبدیلی سے خوش نہیں ہو؟ لاہور چھوٹتا ہے، لاہور کے ساتھ اور بہت کچھ چھوٹتا ہے۔ قاضی کی آواز بھر آ گئی۔ کوئی سفارش لگوائی ہوتی؟ حیدرآباد والے نے جو لگوائی ہے۔ آپ کا کوئی قصور نہیں سر جی، میری قسمت ہی ماٹھی ہے۔ جس پروڈیوسر سے واقفیت ہو جاتی ہے اس کی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اللہ کو منظور ہی نہیں کہ امنل کوئی پروگرام کرے۔ اب اس ڈاڈے کے ساتھ کون لڑے؟ قاضی سلام دعا کیے بغیر عاشق صورت رخصت ہو گیا۔ اچھے آدمی تھے قاضی صاحب، ہے نا سر جی؟ میں کافی دیر چپ رہا۔ شادی کیسی چیز ہے امنل؟ کبھی تمہیں اس سے پالا پڑا ہے؟ ہاں جی، کی تھی شادی میں نے بھی، اس کا پھاہا بھی ڈالا تھا گلے میں۔ بچے؟ ایک لڑکا ہوا تھا سر جی، لیکن اس کا بھی دماغ ٹھیک نہیں۔ ہم خبیثوں کے ایسے ہی بچے ہوتے ہیں سر جی۔ کیا؟ ساری عمر حرام کھانا۔ ہم لوگ حلال کی اولادیں کہاں سے پیدا کریں گے جی؟ میرے بیٹے کا بھی دماغ ٹھیک نہیں، 3 بار تو مینٹل ہسپتال رہ آیا ہے۔ اس کے باپ کا خیال ٹھیک ہے، ساری وجہ میری ہے۔ نہ میں حرام رزق پر پلتی، نہ میرا بیٹا ایسا ہوتا۔ وہ بہت دکھی ہو گئی۔ یہ پرانی باتیں ہیں۔ ہاں جی، ہیں تو پرانی پر ٹھیک ہیں۔ ہم دونوں چپ ہو گئے۔ کہاں رہتا ہے تمہارا بیٹا؟ اس کے پاس ہے جی، اب تو جوان ہو گیا ہے، بڑا گبرو ہے، شکل سے تو نہیں لگتا کہ دماغ ٹھیک نہیں۔ تمہیں ملتا ہے امنل؟ نہ جی، مجھے مل کر کیا کرے گا؟ میں اسے کیا دے سکتی ہوں؟ باپ نے تو ساری بلڈنگ اس کے نام کرائی ہے۔ پھر ایسے اچھے شوہر کو چھوڑا کیوں؟ بھابھی سہولت نے میرے دماغ میں ایک نیا ایٹم بم چھوڑ دیا تھا۔ چھوڑا کیوں اسے امنل؟ بس جی، نبھی نہیں۔ پر کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ میں نے اصرار کیا۔ میں مڈل کلاس کی طوائف تھی سر جی۔ اس چندری کپتی کو محبت درکار ہوتی ہے، لیکن عزت زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ اگر اسے صرف محبت درکار ہونا تو وہ تو ہمارے ہاں بہت، لیکن یہ حریص چاہتی ہے جو بیاہ کر لے جائے وہ محبت بھی کرے۔ دوہرا پنگا، ادھر وہ بھی کم وقت مڈل کلاس کا آدمی تھا۔ بھلا بتائیے نباہ کیسے ہوتا؟ عشق کے لیے نہ تو مڈل کلاس کا مرد بنا ہے نہ عورت، ایک ڈرپوک دوسرا تھوڑ دلا۔ بتائیے ان کا عشق کتنے دن چلتا؟ تھوڑ دلا مرد کیسا ہوتا ہے امنل؟ تھوڑ دلے مرد کی ایک نشانی ہے صاحب جی، وہ عورت کو ضرورت کی ہر چیز لا دیتا ہے، لیکن عیاشی کا کوئی سامان نہیں کرتا۔ زیور، کپڑا، سینما، پھول، تعریف، سب اس کے لیے بیکار چیزیں ہوتی ہیں۔ میں تمہارا مطلب سمجھا نہیں۔ سر جی، یہ جو تھوڑ دلا مرد ہوتا ہے نا، وہ روٹی کپڑا اور مکان دیتا ہے، جنس دیتا ہے، کیونکہ یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، لیکن وہ بیوی پر محبت ضائع نہیں کرتا، تعریف پر بات نہیں کرتا۔
لاڈ پیار سے خراب نہیں کرتا۔ مثلاً تھوڑ دلا مرد اگر سوٹ سلا دے گا تو اس پر کڑھائی کو اسراف سمجھے گا۔ زیور اگر اپنی عزت کی خاطر بنوا بھی دے تو زیور کبھی جڑاؤ نہیں ہوتا۔ شاعری کی کتاب کبھی خرید کر گھر نہیں لائے گا، نیک بیویوں کو نیک مشورے قسم کی کتابیں لا کر دے گا۔ گھر میں تھوڑ دلے مرد سے اللہ بچائے۔ بھڑوے کو یہ علم نہیں ہوتا کہ عورت کا اندر ہی ایسا بنا ہے کہ وہ روٹی کے بغیر تو زندہ رہ سکتی ہے، لیکن عیاشی کے بغیر، زیبائش کے بنا، آرائش کے بغیر کملانے لگتی ہے۔ کبھی تم نے سوچا امنل کہ شادی کے بعد محبت نبھتی کیوں نہیں؟ وہی جو ایک دوسرے پر مر مٹنے کو تیار ہوتے ہیں، دشمن کیوں بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے؟ اس نے ناک میں انگلی ڈالی اور کھجلا کر بولی، بات یہ ہے سر جی کہ جب محبت مل رہی ہوتی ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ کبھی محبت دینی بھی پڑے گی۔ شادی ہوئی، قربانی ساری کی ساری، گاٹا اتروانا پڑتا ہے، چاہے من کا چاہے تن کا۔ تمہیں اس سے اصلی گلہ کیا تھا امنل؟ اب تک تو تم کسی نتیجے پر پہنچ چکی ہوگی۔ اس کا بھی قصور نہیں تھا کچھ ایسا، بس سر جی اس کا دل چاہتا تھا کہ میں شریف عورتوں کی طرح بھانڈے مانج کر، بچے پال کر، بڑوں کی عزت کر کے، چھوٹوں کی گستاخیاں سہ کر اس کے گھر میں گزارا کروں اور سب پر ثابت کروں کہ بازار والیاں شرافت میں کسی سے کم نہیں ہوتی۔ چونکہ میں شریف تھی اس لیے مجھے ڈراموں سے نفرت تھی۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ میاں اتنے لوہے کے چنے چبا کر جو تیرے گھر والوں کو قائل کر بھی لیا اپنی شرافت کا، تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ دراصل سر جی مجھے اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کی عادت نہیں تھی، میرا مزاج ہی نہیں تھا نوکرانی کا۔ بڑی تو میں ہوا کرتی تھی۔ کس بات پر امنل؟ خاص بات کوئی نہیں ہوتی سر جی، میاں بیوی میں تو میں کی، بس باسی ہانڈی میں بڑبڑ ہوتی رہتی ہے۔ کچھ لوگ بڑی پٹھی مت کے ہوتے ہیں، پہلے تتلی پر مرتے ہیں، اسے پکڑنے کے جتن کرتے ہیں، جب پکڑ لیتے ہیں تو پھر اسے شہد کی مکھی بنانے پر تل جاتے ہیں۔ وہ جہاں دیدہ فلسفی جیسی باتیں کرنے لگی۔ امنل بڑی دیر تک تعصب کے انداز میں سر ہلاتی رہی۔ کیا ہوا امنل؟ اپنا نقشہ یاد آ رہا ہے سر جی، چہرے پر چھائیاں، کھردرے ہاتھ، بوائیاں پھٹی ہوئی، ہونٹوں پر لکیریں۔ یہ سب کس لیے کہ کچھ گمنام سے لوگ کہیں کہ آئی تو بازار سے ہے لیکن شریفوں کو مات کر دیا۔ ہٹ تیری، اتنی سی تعریف سننے کے لیے آدمی ساری عمر لاش بنا رہے، نہ زردہ ڈال کر پان کھائے، نہ سر میں مہندی لگائے، نہ نکلی بارڈس پہنے، اور سنے کیا ہر وقت بازار سے بھاگ کر آئی ہے، ہیرا منڈی سے اٹھ کر آئی ہے۔ چلو جو یہ سننے میں آئے کہ بازار میں بیٹھی ہے تو کیا حرج ہے؟ یہ جو آپ کے مڈل کلاس کے اشراف ہوتے ہیں نا، ان کو بازار کا لفظ کبھی نہیں بھولتا، تعریف بھی کریں گے تو آپ کی اوقات آپ کو یاد دلا کر۔ سر جی خود انصاف کریں، جب بازار کا لفظ پیچھے سے اترتا ہی نہیں تو وہاں سے چھٹکارا حاصل کرنے سے کیا فائدہ؟ تمہیں وہ اچھا نہیں لگتا تھا؟ سگریٹ کا لمبا کش لگا کر وہ بولی۔ لگتا تھا جی، کبھی کبھی تو بہت لگتا تھا، پر وہ سارا وقت مجھے ماڈل عورت بنا کر خاندان کے سامنے پیش کرنے میں لگا رہتا تھا۔ بیچارہ، ہائے ہائے، اس نے بھی بڑے دکھ اٹھائے، لیکن کیا کرتی سر جی، اسے میری کمزوریوں، غموں، غلطیوں سے کوئی سروکار نہ تھا، یا یوں سمجھیے آپ کہ وہ معاف کرنا نہیں جانتا تھا۔ ہر جگہ، ہر محفل میں، ہر وقت اسے ایک ہی شو مارنی آتی تھی کہ دیکھو میں کتنا نیک ہوں، میری وجہ سے ایک بازاری عورت تائب ہوئی ہے۔ اسے میرے تائب ہونے کی خوشی نہ تھی، اپنا بت اونچا کرنے کی فکر تھی ہر وقت۔ چلیے سر جی، محبت کی خاطر تو آدمی سولی پر چڑھتا رہے، مرتا رہے، کھپتا رہے، پر کسی کی انا کو موٹا کرنے کے لیے کوئی کب تک اپنی جان مارے؟ اسے تو پیار ہوگا تم سے امنل، جس سے معاشرے سے ٹکر لی، گھر والوں کے سامنے کھڑا ہوا، اسے پیار تو ہوگا تم سے۔ سگریٹ ایشٹرے میں بجھا کر تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی، تھا جی پیار، تھا کیوں نہیں، پر پولا پالا پیار تھا۔ پولا پالا پیار کیسا ہوتا ہے امنل؟ میں نے سوال کیا۔ ایسا پیار جی جیسے بودی رسی ہوتی ہے، زور سے کچھ باندھو تو تڑک کر ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسا پیار جس کا یقین سب کو دلاتے پھریں اور خود اپنے جی کو کبھی یقین نہ آئے۔ ایسا پیار سر جی جیسے ٹھنڈی چائے، اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ اس کی دکان تھی انارکلی میں کپڑے کی، ماں تھی، بہنیں تھیں، ایک پچھلی منگیتر تھی، ایک شادی کے بعد کی محبوبہ تھی، اتنی لمبی چوڑی ذات برادری کی عورتیں تھیں۔ جو آدمی اتنی عورتوں میں بٹا رہے وہ بیچارہ بھی خالی ہو جاتا ہے،
اس کی زندگی ساری حصہ پتی میں گزرتی تھی۔ ادھر مجھے عادت نہیں تھی سوالوں کی۔ ہم تو بچپن سے مرد کے جسم، دل، روح پر سوار ہونا سیکھتے ہیں۔ ہم جب بھی کسی کو پکڑیں مضبوطی سے پکڑتی ہیں۔ بولے پالے پیار سے نفرت تھی سر جی۔ وہ تھوڑی دیر چپ رہ کر پھر آپ ہی بولنے لگی۔ ہمارے ہاں رواج ہے کہ مرد کو قابو کریں تو پھر ایسا کہ وہ اس کی ساری جائیداد بک جائے اور وہ ہماری چوکھٹ پر بیٹھ کر ساری عمر چلمیں بھرتا رہے، غفور درزی کی طرح۔ اس کی بیوی ساری عمر مزاروں پر بھٹکتی پھرے، بچے یتیموں کی طرح پھریں۔ سر جی، ویسے ہر انسان کا جی چاہتا ہے کہ اس کے چاہنے والے کا ککھ نہ رہے۔ ہر انسان کے اندر رب جو ہوا سر جی، رب اپنے چاہنے والوں کا کچھ رہنے دیتا ہے کبھی سوائے اپنے؟ ہر ایک کا نہیں امنل، کسی کسی کا۔ میں نے لمبی آہ بھر کر کہا۔ نہ سر جی، ہر مرد کا، ہر عورت کا، ہر انسان کے اندر کا رب چاہتا ہے کہ کوئی اسے ٹوٹ کر چاہے، اس کی پرستش کرے۔ بیوی بچوں والا ہو تو بیوی بچے چھوڑ دے، دولت مند ہو تو مانگتا پھرے، کسی بیاہی ہوئی عورت سے پیار ہو تو عاشق چاہے گا کہ آدھی رات کو شوہر کے پہلو سے اٹھ کر آئے، نیک نام ہو تو بدنامی کے کنویں میں اترے۔ اٹھیں سر جی، وہ تھوڑی دیر بعد بولی۔ کیوں؟ بس اٹھیں، مجھے ایک کام یاد آ گیا۔ میں امنل سے بھابھی سولت کی بات کرنے والا تھا، لیکن اس وقت اس کی آواز میں کچھ ایسی تیزی تھی کہ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے آج بہت کام ہے امنل، ایک ریہرسل ہے، ایک ریکارڈنگ ہے، پھر آپ چلیں تو صحیح، جلدی آ جائیں گے۔ پہلے وہ میرے کمرے سے رخصت ہوئی۔ 10-15 منٹ کے بعد میں نکلا۔ ریڈیو اسٹیشن کے باہر وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ سڑک پر پہنچ کر وہ میری موٹر سائیکل پر سوار ہو گئی۔ چلتی سواری کے شور میں میں نے اسے کہا، تم وہاں سے میرے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ کچھ پردہ رکھنا پڑتا ہے۔ موٹر سائیکل کی فل بلاسٹ آواز پر غالب آ کر وہ بولی۔ میں نے اسے بتانا چاہا کہ احتیاط کے باوجود باتیں خوشبو کی مانند ہوتی ہیں، جہاں کہیں ہوا جاتی ہے انہیں ساتھ لیے جاتی ہیں۔ بھابھی سولت کو اس وقت سادہ کلام میں معلوم ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ ادب سارائے۔